السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ قیامت کی بعض دوسری نشانیوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے قیامت کی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا چکا، حدیث جبریل کے حوالے سے اور اسی طرح سے دوسری احادیث کے حوالے سے۔ آج میں مزید دو نشانیوں کا، قیامت کی دو علامتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت ہے درندے، جمادات، کوڑے اور جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے بات کریں گے۔ کوڑے کا ایک کنارہ کلام کرے گا، جوتے کا تسمہ گفتگو کرے گا، بات کرے گا اور آدمی کی ران بولے گی۔ اس کا ذکر، اس علامت کا ذکر، قیامت کی اس نشانی کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، جو سنن ترمذی کے حوالے سے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل اذبت صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما اخذت اهله من بعده، رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک کنارہ، ایک سرا گفتگو نہ کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کرنے لگے، اور اس کی ران اس کام کی خبر نہ دے جو اس کے گھر والوں نے اس کی غیر حاضری میں یا اس کے بعد انجام دیا۔ تو میرے دوستو، وحشی جانوروں کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ وہ انسانوں سے گفتگو کریں گے، جیسے کہ شیر، بھیڑیا اور کوڑے کا کنارہ یا کوڑے کا سرا، یہ بات کرے گا اپنے آدمی سے، انسان سے بات کرے گا۔ اسی طرح سے جوتے کا تسمہ۔ تو میرے دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آدمی کا یا آدمی سے اس کے کوڑے کا بات کرنا، یا کوڑے کے پھندے کا یا کوڑے کے سرے کا بات کرنا، یا اس کی ران کا، اس کے گھر والوں کے حالات بتانا، یہ ایسی علامتیں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جس میں یہ علامتیں واقع ہوں گی۔ اور بعض محققین نے یا بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوڑے کے سرے، جوتے کے تسمے، انسانی ران کے کلام کرنے سے مراد ہمارے دور جدید کے ذرائع مواصلات ہیں، جیسے کہ موبائل فون ہے، SMS وغیرہ ہے، واٹس ایپ، ان سب کے ذریعے سے پیغامات بھیجنا ہے، جو دوسروں تک جو ہے پیغامات کو، رسائل کو بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علامات اپنے ظاہری معنی کے مطابق ہوں گی، اور وہ اس طرح کہ کوڑا، تسمہ اور ران یہ حقیقی طور پر کلام کریں گے۔ تو یہ پہلی علامت کا میرے دوستو اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے، اور درندوں کا کلام کرنا یہ عہد نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ دوسری علامت جو آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، قیامت کی علامات میں سے یا قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی، وہ ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، یا قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھا لیا جانا۔ اس کا ذکر حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جیسے کپڑے کا ایک داغ مٹ جاتا ہے۔
یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور قربانی اور صدقہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات آئے گی جب کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اور ایک وقت آئے گا جب بڑی عمر کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا تو ہم بھی اسے پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں محض کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کو نہیں جانتے ہوں گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت صلہ نے 3 بار یہی سوال کیا اور ہر بار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے جواب دیا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے صلہ، یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دلائے گا، اور 3 بار اسے دہرایا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہوگی، یعنی اسلام کے شاعر کا مٹ جانا، قرآن پاک کا مصاحف اور سینوں سے اٹھایا جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کا مٹنا اور قرآن کا اٹھایا جانا، اور اسی طرح سے درندوں کا اور کوڑے کے کنارے کا، جوتے کے تسمے کا بات چیت کرنا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ و جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔